کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سب؟ ہاں جی، ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کا رسپانس مجھے بہت اچھا مل رہا ہے، اور ویڈیوز کو لائک کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا بھی شکریہ. مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے مجھے اتنا اچھا آپ رسپانس دیں گے، اور آپ لوگوں کی ہی وجہ سے یہ کام میں نے سٹارٹ کیا ہے. ہاں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ کل میرا یوں تھا کہ ہم لوگ دو چیزوں پہ بات کریں گے. ایک مینرز کا تھا، اور ایک ہمارا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ایگزام میں پرابلم آ رہی ہے نا اس کے لیے. مینرز پہ بھی تو بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر جو لسنر ہوتے ہیں نا، اچھے لسنر بھی ہوں تو وہ اتنی لمبی باتیں وہ نہیں سن سکتے نا. تو اس لیے میری کوشش تھی کہ جو مین چیزیں ہیں ان کو جو ہے میں وہ بتاؤں. اب آج تھوڑا سا چلیں اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ایک بات ہے کہ ہم لوگ آج فرائیڈے ہے، تو سب سے پہلے تو بچوں کو اس چیز کا یوز ٹو کریں کہ جمعے والے دن آپ لوگ درود پاک جو ہیں وہ بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے بھیجیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے دنیا، جیسے میں نے پہلے دن آپ لوگوں کو کہا تھا کہ دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی ہم نے اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے. یہ سب سے پہلے جو بات ہے کہ یہ مینرز میں بھی یہ آتی ہے. دنیاوی تعلیم تو ہم دے ہی رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی ہمیں ابھی سے سامان اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگلی بات جو ہے وہ اب میں مدعے کی طرف آتی ہوں. ایگزام، وہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے کہ جو ہے ایگزام وہی کہ دنیا میں جو ہے ہمارا ایگزام ہے اس کی تو تیاری کر رہے ہیں، لیکن وہی آخرت کی جو ایگزام ہے اس کی تیاری نہیں ہے. اس میں جو ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کو قرآن پاک کی تعلیم وہ ضرور جو ہے دلوائیں. ڈیلی انہیں قرآن پاک پڑھنے کا عادی بنائیں، چاہے وہ 1 پیج پڑھتے ہیں، آدھا پیج پڑھتے ہیں. اب پیپرز کا جہاں تک مسئلہ ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یہ پورا سال بچوں کا ضائع ہوا ہے، اور اس سال میں ہم لوگوں نے، یعنی کہ ہم لوگوں سے مراد ہے کہ جتنے بھی سکولز والے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہیں چاہے گورنمنٹ ہے یا پیرنٹس ہیں، ہر بندے نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کو بچوں کے لیے پڑھائی کا کچھ نہ کچھ انتظام کریں کہ وہ اب ان کا نقصان نہ ہو. لیکن اس میں پھر بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ ظاہر ہے پورے سال کا نقصان جو ہے وہ ہم لوگ ایک دن میں یا 1 مہینے میں یا 2 ماہ میں ہم لوگ نہیں پورا کر سکتے. ابھی بہت سے پیرنٹس اس بات، بہت سے نہیں، سب لوگ، ایون میں خود بھی ایز اے مدر بھی، مجھے پتہ ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے میں پریشان ہوں اس چیز میں کہ بچوں کا کیا بنے گا. جیسے کہ اب چھوٹا پی جی سے بچہ ہے، وہ چاہے ایف اے میں ہے، چاہے میٹرک میں ہے، چاہے 9 میں 10 میں ہے، ان کا وہ سب پیرنٹس کو یہی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اس کا پچھلا کام کیسے کور ہوگا. تو ایگزام کے لیے یہی ہے کہ ہمیں ایک تو جو بچے کو کروا رہے ہیں، آج تمام سکولز کا یہی ہے کہ انہوں نے سلیبس شارٹ کر دیا ہے. اگر وہ اچھے سے ہم لوگ وہ اسمارٹ سلیبس جو ہے وہ بچوں کو پڑھائیں گے، کرائیں گے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو مین بات ہے وہ جو بھی پڑھائیں وہ بچے سے لکھوا کے دیکھیں. بچہ لکھے گا، اس کی رائٹنگ سپیڈ بڑھے گی. بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا پیپر ہے اور اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا جو کام ہوا ہی نہیں، کیوں جی ٹائم تھوڑا تھا. جب لکھوائیں گے اس میں 2 ہمیں فائدے ہوں گے. ایک، ہماری بچے کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی، اور دوسرا جو ہے وہ بچے کی رائٹنگ سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اور یہ چیزیں بچہ جب یہ کرے گا تو اس کا بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے وہ اثر ہوگا. اور ان پیپرز کے لیے نہ تو آپ لوگ پریشان ہوں نہ بچوں کو پریشان کریں. بچے ٹھیک ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے کوئی برا کر رہا ہے، مطلب ہمارا بھی جیسے ایگزامز میں پتہ چل رہا ہے بچوں کا کوئی اچھا کر رہا ہے لیکن کوئی بہت برا نہیں ہے یا کچھ اس طرح سے، لیکن اس میں نہ بچے کا قصور ہے، نہ والدین کا قصور ہے، نہ اسکول والوں کا قصور ہے. اس میں ظاہر حالات ہی ایسے تھے کہ جس میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کوئی بھی ایک پوری دنیا کے ساتھ یہ سارے حالات تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج زندہ ہیں اور دوبارہ ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی ایسا جانی نقصان الحمدللہ نہیں ہوا کہ جو کہ ہمیں
جو پورا نہ ہو سکے. اور یہ جو پیپر ہے اس کے لیے بچوں پہ اس طرح سے دباؤ مت ڈالیں کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ اسی طرح کرنا ہے, تم نے پڑھنا ہے, تم نے پاس ہی ہونا ہے, تم نے فرسٹ ہی آنا ہے, تم نے اتنے ہی جو ہے وہ 90 پلس جو ہے وہ گریڈز لینے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی لمبی زندگی دے, اور یہ سارا کچھ یہیں پہ ہے. انشاءاللہ ہمارے یہ بچے بہت آگے جائیں گے, اور ان کو اگر ہم مینٹلی فری چھوڑیں گے, لیکن اس میں اتنا بھی فری نہ چھوڑ دیں کہ بچہ آرام سے گیمز میں لگا ہوا ہے, جو مرضی کر رہے ہیں. ہاں جی, انہیں اپنی کوشش کریں, آپ کوشش کریں, اسکول والے کوشش کریں, مطلب اور ٹیوشنس پہ, ٹوٹل ٹیوشنس پہ مت ڈپینڈ کریں. جو ایک بچے کو ایک ماں پڑھا سکتی ہے, ایک باپ پڑھا سکتا ہے, وہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹیوشن نہیں پڑھا سکتی. ٹھیک ہے, اب مجبوری بن گئی ہے کہ ٹائم نہیں ہے, ٹیوشنز میں بھیج رہے ہیں, لیکن ان بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچہ ٹیوشنز میں کیا پڑھ کے آیا ہے. اور چھوٹے بچوں کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو ہے نا ان کے ذریعے بچوں کی ہم لرننگ کروائیں. اور جب ہم ایکٹیویٹی بیسڈ کام کریں گے تو وہ بچے کو ساری عمر یاد رہتا ہے. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ضرور یہ بتاؤں گی کہ جو ایکٹیویٹیز کے ساتھ میں ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہم کیسے لرننگ کروا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کی, بڑے بچوں کی. انشاءاللہ وہ میں پلان کی ہے, میں نے کافی ساری ایکٹیویٹیز, انشاءاللہ وہ ایکٹیویٹیز میں کروا کے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں گی. تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی اگر جو کام ہم ایکٹیویٹی کے ذریعے کرواتے ہیں تو وہ بچہ بڑی جلدی سیکھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے. میرا خود ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں نے ایک دفعہ پلے گروپ میں بچوں کو پارک کا ماڈل بنا کے دکھایا, اور جب وہ بچے 2 کلاس میں چلے گئے تو میں نے انہیں کہا بیٹا پارک کا ماڈل بنایا تھا, تھنگز ان دا پارک تھی. تو میں نے کہا آپ کو یاد ہے اس میں کیا کیا چیزیں تھیں آپ کو؟ ہاں جی ٹیچر, ہم لوگوں نے سوئنگز لگائے تھے, ہم لوگوں نے بینچز لگائے تھے, ہم نے ٹریز لگائے تھے, فلاورز لگائے تھے. تو وہ اتنے سالوں بعد بھی, یعنی کہ وہ 2 کلاس میں بھی چلے گئے, پی جی میں بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے, اور جو بھی ہم اس کے دماغ میں ڈال دیں گے وہ اس کے لیے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو یاد رکھے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم بچپن میں بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں نماز فوراً سکھاتے تھے, گھروں میں کلمے سکھاتے تھے, تو ہم لوگوں کو وہ چیزیں آج تک نہیں بھولی. لیکن اب جو ہم لوگ چیزیں یاد کرتے ہیں وہ ہمیں بڑے بڑے دن لگ جاتے ہیں اور ہمارے سے ایک آیت نہیں یاد ہو سکتی. تو اس لیے جتنا ہم یہ بچوں کا جو چھوٹی عمر ہے اس کو جتنا اچھے طریقے کے لیے یوٹیلائز کریں گے, اچھی چیزوں کے لیے یوٹیلائز کریں گے, وہ ساری زندگی کے لیے ان پہ جو ہے اثر چھوڑیں گے. اور یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پودا, چھوٹا سا بیج ہوتا ہے جو کہ ہمارا آگے بڑھ کے یہ ایک تناور درخت بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے واقعی پھلدار درخت اور ہمارے لیے باعث رحمت بنے, اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے یہ ہمارے لیے باعث نجات بنے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے بہت اچھا اور ملک و قوم کے لیے بھی اچھا شہری بنائے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور بہت شکریہ, یہ آپ لوگوں کی وجہ سے چینل میں نے سٹارٹ کیا اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ چلنا ہے. تو آپ پلیز دیکھیں بھی, اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ بھی شیئر کریں, اگر نہیں لگ رہا تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے تو وہ میرے لیے دعا کر دے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.